نبی الأمی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا بڑا ہی کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی نسبت عطا فرمائی ہے، اور امت محمدیہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، اور یہ بہت بڑا شرف اور فضیلت ہے ہمارے لیے، اور فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے مسلمان بھی بنایا اور امت محمدیہ میں پیدا بھی کیا۔ کل ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تعلق سے پڑھ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی اتباع کی جائے، اور صحابہ نے کس طرح اتباع کی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اللہ رب العزت بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی سے کہہ رہے کہ کہہ دیجئے ہم لوگوں سے، امت سے، سمجھ رہے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ ہاں، تو سنتوں کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، سنتوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میری اتباع کرو، اللہ کے نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کریں گے۔ ہاں، تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب اتباع کرنے والے بنے، ان کی سنتوں پر چلنے والے بنے۔ سنت کی کتنی قیمت اور اہمیت ہے کہ ہمیں اس بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنا، کسی نے اللہ کے نبی کی ایک سنت پر عمل کیا، ہاں، وہ سنت جو کہ مٹ چکی تھی، لوگوں میں وہ سنت رائج نہیں ہے، مٹ گئی ہے، اس ایک سنت پر عمل کرنے والا 100 شہیدوں کے برابر ثواب کماتا ہے۔ آسان ہے بولنا، شہید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں جان کو قربان کر دینا، ہاتھ بھی کٹ گیا، گردن بھی کٹ گئی، روح نکل گئی، ہاں، اپنی جان کو خوشی خوشی اللہ کے دین کی سربلندی میں قربان کر دینا، یہ ہے سنت، یہ ہے شہادت، سمجھ رہے؟ یہ ہے شہادت۔ تو سنتوں کی اتنے فضائل کتابوں میں آتے ہیں کہ اہل اللہ بھی سنتوں کے تعلق سے کہتے ہیں اتباع کرنے پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اتباع پر کیا ان لوگوں نے نفع پایا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جو مزہ ہمیں عطا فرمایا ہے نا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جو مزہ ہمیں زندگی میں عطا فرمایا ہے، اگر وہ مزے کے بارے میں کسی بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ ہم اتنے مزے میں زندگی گزار رہے ہیں، اتنے مزے سے جی رہے ہیں، تو وہ تلوار سونت کے ہمارے مقابلے میں آ جائے، تلوار تان کے ہمارے مقابلے میں آ جائے، سمجھ رہے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ لذت اور یہ مزہ ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ سنت کے اہتمام سے حاصل ہوا، سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے حاصل ہوا۔ تو یہ سنت کی قیمت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے نا، ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر روز فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی وہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو سنت کہتے کسے ہیں؟ ہاں، سنت کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا یا جس کا کرنے کا حکم دیا اسے سنت کہتے ہیں، اور سنت محبت کے ساتھ ہو نا ساتھیوں تو پھر وہ سنت ہے، ورنہ تو سوداگری ہے۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ محبت۔ جس کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی سے کتنی محبت ہے تو وہ دیکھ لے کہ اس کی زندگی میں سنت کی کیا اہمیت ہے۔
جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نا اس نے اللہ کے امر کو پورا کیا. یہ بات یاد رکھے کہ سنت اللہ کے نبی اللہ کا حکم ہے. جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنایا نا اس نے اللہ کی چاہت کو پورا کیا ہے ساتھیوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت پر عمل یہ اللہ کی چاہت ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے. سمجھ رہے؟ یعنی قرآن کی آیت نہیں ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہم نے جو بھی پڑھی تھوڑی دیر پہلے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. کیا مطلب؟ یعنی سنت کا اختیار کرنا اللہ رب العزت کی چاہت ہے نا، تبھی تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ہاں، تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے، جو اتباع، اس کا حکم قرآن میں دیا ہے ساتھیوں. اور ہمیں ان آیات سے یہی سمجھ میں آتا ہے نا کہ اللہ نے اپنی چاہت کا اظہار کیا ہے. دیکھو اس دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، کتنے انسان ہیں جو اشرف المخلوقات ہیں. ہاں، انگنت انسان زمین کے نیچے بھی دنیا سے رخصت بھی ہو چکے، زمین کے اوپر چل رہے ہیں، اور کچھ تو ایسے جو بھی دنیا میں آئے نہیں آئیں گے، ہے نا. کچھ فرمانبردار تھے، کچھ نافرمان تھے جو دنیا سے چلے گئے، اور جو موجود ہے جو آئیں گے. لیکن ان سب انسانیت میں جتنے بھی انسان دنیا سے گئے اور جتنے بھی آئیں گے ان سب میں اللہ کو کون پسند آیا؟ ایک ہی کی ادا جس پر خالق فدا ہے. انبیاء بھی آئے ساتھیوں، اولیاء بھی آئے، بڑے بڑے بزرگ بھی آئے، عشاق بھی آئے، عارفین بھی آئے، علماء آئے، مشائخ بھی آئے، مگر ایک ہی کی ادا جس پر خالق فدا ہے. رب العالمین کو جو ادائے محبوب تھی نا وہ ساری کے ساری اللہ نے اپنے حبیب میں بسا دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں نا ادبنی ربی تادیبن، یعنی مجھے ادب بھی میرے رب نے سکھایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں، ان کے کانوں میں، ان کی زبان میں، ان کے ہاتھوں میں، قدموں میں، ذہن میں، جسم کے ہر عضو میں، حتیٰ کہ قلب اور روح میں وہ ادائیں اللہ نے بسائی ہے جو اللہ کو محبوب تھی. سمجھ رہے؟ یہاں تک کہ ہمارے نبی کا مزاج، ان کا انداز، ان کے الفاظ کیسے تھے جو اللہ کو محبوب تھے، تو وہ اللہ نے اپنے حبیب میں بسا دیے. اور کیا کہا جانتے ہو؟ قیامت تک آنے والی انسانیت کے سامنے علل اعلان فرما دیا یہی وہ زندگی ہے جو مکمل قرآن ہے، یہی وہ زندگی ہے جو مجھے محبوب ہے. اما عائشہ نے نہیں کہا، ایک شخص ہے اما عائشہ کے پاس کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیسی تھی، اللہ کے نبی کا دن رات صبح شام، تو کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. سبحان اللہ العظیم. سمجھ رہے؟ تو جو زندگی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، جس پر جنت کے فیصلے کروانے کا کہ اللہ خود حقدار ہے ساتھیوں. بہت سے لوگ مسکراتے ہیں، مگر جس کی مسکراہٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم نظر آتا ہے نا، اسی کی مسکراہٹ پر، اسی کے تبسم پر اللہ مسکراتے ہیں ساتھیوں. بہت سے لوگ روتے ہیں غموں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، لیکن جس کے رونے میں اللہ کے حبیب کا انداز اللہ پاتے ہیں نا، اس کے رونے پر اللہ متوجہ ہوتے ہیں. سمجھ رہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی آواز کا جو انداز ہے نا وہ اللہ کو متوجہ کرتا ہے. یہ تو میرے محبوب کا انداز ہے، یہ تو میرے پیارے کا انداز ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایسے اللہ پیار کرتے ہیں اپنے پیارے حبیب سے کہ جس نے وہ اداؤں کو لے کر آیا اللہ نے ان سے بھی پیار کیا. ہاں، تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ میری نظروں میں میرا حبیب کتنا قیمتی ہے، میرے لیے میرا حبیب کیا قیمت رکھتا ہے، مجھے اس سے کس قدر محبت ہے. سمجھ رہے؟ تو اللہ نے اپنے نبی کی اتباع، اپنے حبیب کی اتباع، ان کی اطاعت، ان کی پیروی کے بارے میں جو تذکرہ کیا ہے نا، تو اس میں ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس میں اللہ کو ہمارے نبی سے جو محبت ہے نا اس کا راز فاش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان آیتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کتنی محبت کی. ہاں، کتنی محبت کی اپنے حبیب سے. اللہ نے کیا کہہ دیا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا تو میرے حبیب کی اتباع کرو. سمجھ رہے؟ تو سنتوں کی کتنی قیمت ہے، کتنی اہمیت ہے. ہاں،
کہ کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو پتہ چلا کہ اللہ کی محبت نبی کی اتباع میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. تو سنتیں کیا ہوئی؟ اللہ کے نبی کا انداز, ان کا طریقہ, ان کا اطوار, ان کا گفتار کیا ہوا. کتنی قیمت اور فضیلت ہے سنتوں کی. ہاں, کہ سنتیں تو پھولوں کی خوشبو ہے ساتھیوں, سنتیں تو چاند کی روشنی ہے, سورج کی تمازت ہے, آسمان اور زمین کا حسن ہے, حسن. یوں کہہ لے کہ سنتیں جو ہیں نا وہ ساری کائنات کا نور ہے, اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی خوشنودی ہے, اللہ کی رضا کا سبب ہے. سنتیں کیا ہے؟ تو سنتیں تو فرشتوں کی غذا ہے. اتباع سنت جو ہے نا وہ اہل اللہ کی پہچان ہے, یاد رکھیں. تو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے نبی سے کتنی محبت ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ساتھیوں کہ ہمیں سنتوں سے کتنی محبت ہے. اور اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ ہمیں ہمارے نبی کی سنتوں سے کتنی محبت ہے تو ہم دیکھیں کہ سنت کے لیے ہمارے دل میں جذبہ کیا ہے. کیا ہمارا دل ٹوٹتا ہے, ہمیں غم ہوتا ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے اگر ایک بھی سنت ہماری چھوٹ جاتی ہے, اور خوشی ہوتی ہے, ہمیں انبساط اور طمانینت محسوس ہوتی ہے سنت پر عمل کرنے سے. ہاں, تو سمجھ جائے محبت کا دعویٰ سچا ہے. اور اگر اس کے برخلاف ہے, سنتیں ٹوٹ رہی ہے, ہمیں خبر ہی کوئی نہیں, ہاں, تو سمجھ جائے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. یعنی جس سے محبت ہو نا تو اس کے طریقے, اس کی ادائیں محبوب نہ ہو, پھر اظہار محبت بھی نہ ہو, تو محبت کیسی اور دعویٰ کیسا, بتائیے ساتھیوں. ہاں, لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا محمد الرسول اللہ پر بھی تو اس کو آنا ہوگا نا, لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے تو لا الہ الا اللہ جو ہے نا وہ دل میں جگہ پکڑتا ہے, اور محمد الرسول اللہ جوارے میں. سمجھ ہے؟ تو جس کے جسم کے جوارے میں محمد الرسول اللہ بسا ہوگا نا تو اسے عذاب الہی کیسے چھوئے گا بتاؤ. خالص لا الہ الا اللہ پر ہی دین کامل نہیں ہے. ہر سنت پر عمل کرنے کے لیے یاد رکھے سنت کو ہمیں تلاش کرنا ہوگا. جو نبی کی محبت میں مستانہ ہوگا نا وہی تو ان کی اداؤں کو دیوانوں کی طرح تلاش کرے گا ساتھیوں. حقیقت میں نا سنت پر وہی آ سکتا ہے جو اللہ کے نبی سے سچے دل سے محبت کرتا ہے, پھر اقرار بھی کرتا ہے, پھر اظہار بھی کرتا ہے. صرف اقرار نہیں کرتا, دعوے نہیں کرتا, بلکہ ثبوت دیتا ہے اظہار کے ساتھ. سمجھ رہے؟ سنتوں سے جڑنا کیا ہے؟ اللہ کی ذات سے جڑنا ہے. سنتوں پر مضبوطی سے جمنا ایمان میں مضبوطی اور قوت کی نشانی ہے, یاد رکھیں. وقت ادائیگی سنت ہو اور ہمیں حلاوت محسوس نہیں ہو رہی ہے تو یہ ایمان کی کمزوری ہے, اللہ سے تعلق میں کمی ہے, قرب میں کمی کی علامت ہے. آ رہی ہے بس سمجھ میں؟ اس سے پہلے ہم نے آپ لوگوں کو 45 سنت تک سبق دیا تھا, ہے نا, کھانے کی سنتوں میں. اب آپ لوگوں نے آگے کی جو سنتیں ہیں, 45 کے آگے کی جو سنتیں ہیں, ان سنتوں پر اب ہمیں عمل کرنا ہے کھانے کی, ہے نا. رمضان آنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سجانا ہے, سنوارنا ہے, سمجھ رہے. تو 45 سے لے کر 55 تک جو سنتیں ہیں کھانے کی, یہاں مکمل ہوتی ہیں کھانے کی سنتیں, کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مکھی تمہارے کھانے پینے میں گر جائے تو اسے ڈباؤ, اس کے ایک بازو میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہے نا. یہاں تک کی جو سنتیں ہیں, یہاں تک کی سنتوں پر انشاءاللہ عمل کرنا ہے, جو سنتوں پر عمل نہیں ہے, اور پھر انشاءاللہ آگے ہم میزبانی کی سنت لیں گے, ٹھیک ہے. سنقرئک فلا تنس الا ما شاء الله, سنقرئک فلا تنس الا ما شاء الله, سنقرئک فلا تنس الا ما شاء الله. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله ان محمدا ما هو اهله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل دعاء وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین. جو بھی ہم سنتے ہیں